اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن ہمارا جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہم لوگ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، یہ جمع ہے یہاں پہ، یتربصن، انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِہِنَّ، نفسوں کو، اینڈ پہ ہنہ ہے اپنے، اور ہنہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عورتوں کے لیے، خاص طور پہ صرف عورتوں کے لیے ہی آتا ہے، اور یہ پلورل کے لیے ہے۔ سلاستا، تین، قروء، قروء کہیں گے آپ، اس کے دو چیزیں اس کے معنی میں آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ حیض بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ پیریڈ، اور اس میں آپ طہر بھی لکھ سکتے ہیں۔ طہر کہتے ہیں پاکی کو، پاکیزہ، طہارت، اس سے تو طہر بھی لکھ سکتے ہیں اور حیض بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دونوں میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ وا، اور لا، نہیں، یحلو، جائز، حلال سے، جیسے حلال کہتے ہیں وہی ہے کہ نہیں، حلال یا جائز، لہن، لیے ان کے، پھر سے دیکھیں نون مشدد عورتوں کے لیے اور جمع کے لیے، ان، یہ کہ، یکتمنا، وہ چھپائیں، کتما، چھپانے کو کہتے ہیں، ما خلق، جو پیدا کیا، اللہ، اللہ نے، فی، میں، ارحامہن، ارحام رحموں کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو یوٹرس ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، ہننا، ان کے، پھر سے وہی ہے ہننا، جو اب اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ، تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ چیز یاد ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ہے اس کے عورتوں کے لیے آتا ہے اور پلورل کا صیغہ یہ، ان، اگر، کننا، وہ ہیں، یؤمننا، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، و، اور، الیوم، دن، الآخر، آخرت کے، و، اور، بعولتہن، بعولت، شوہر کو کہتے ہیں، ہن، ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بیردی ہن، بیرد، با ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے پر، ردی، لوٹانے کے یا واپس لینے کے، ہن، ان کو، فی، میں، ذالکا، اس، ان، اگر، ارادو، ارادہ کریں یا وہ چاہیں، اصلاحاً، اصلاح، و، اور، لاہن، لیے، ہن، ان عورتوں کے، مثلو، مثال یا مانند، جیسا، یہ بھی کر سکتے ہیں، تینوں آپ کر سکتے ہیں، الذی، جو، علیہن، اعلی، اوپر، ہن، ان عورتوں، بالمعروف، با ہے شروع میں تو معنی ساتھ، المعروف، معروف طریقے سے، اس کے معروف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو دستور کے مطابق ہوتا ہے، جو ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، بھلے طریقے سے، و، اور، للرجالی، لیے، الرجال، مردوں کے، علیہن، علی، اوپر، ہن، ان عورتوں، درجاتن، درجہ ہے یا فضیلت ہے، و، اور، اللہ، اللہ، عزیز، عزیز، غالب کو کہتے ہیں، حکیم، حکمت والا ہے۔ چلے اب دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے ان آیات کو سمجھنا، جو آیت ہم نے آج پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو چلے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں، آیا نمبر 228 میں بات ہو رہی ہے طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو وہ انتظار کریں، خود کو روک کر رکھیں۔ کس چیز سے روک کے رکھیں؟ کس چیز کا انتظار کریں؟ یعنی کہ نکاح نہ کریں، نکاح میں جلدی نہ کریں، کہ جیسے آپ کو
طلاق کسی کو اللہ رحم کرے کسی کو ہو تو 3 پیریڈ تک انہوں نے ویٹ کرنا ہے کہ اس سے پہلے وہ کسی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، تو اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ کسی عورت کو پیریڈ ہوتے ہیں، وہ بہت ریگولر پیریڈ ہیں، ہر مہینے اس کو پیریڈ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے جو عدت ہوگی طلاق کی وہ 3 حیض ہوگی، یعنی کہ 3 پیریڈز، اور وہ کیا ہو جاتا ہے 3 مہینے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرض کریں کہ اگر کسی عورت کو، کیونکہ ہر ایک کا سائیکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اگر کسی عورت کے پیریڈ جو ہیں وہ اس کو ہر مہینے نہیں آتے، ایسے ہوتا ہے کہ ایک مہینہ آتے ہیں ایک مہینہ نہیں آتے، تو ایوری ادر اس کو منتھ میں آتے ہیں، تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو اس کی عدت جو ہے پھر 6 مہینے ہوگی، کیونکہ پھر آپ وہ حیض کو کاؤنٹ کریں گے نا، پیریڈ کو کاؤنٹ کریں گے، تو پھر 3 پیریڈ جب اس کے فنش ہوں گے تو وہ اتنی دیر میں اس کا جو عدت کا ٹائم ہے وہ 6 منتھ ہوگا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی لڑکیاں ہوں کہ جن کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے، جیسے ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی کسی لڑکی کا نکاح کر دیا تو ابھی تو اس کو پیریڈ سٹارٹ ہی نہیں ہوئے تھے اور اس کو ڈیورس دے دی، تو پھر اس کی عدت جو ہوگی وہ ہوگی 3 ماہ۔ اور اگر کسی عورت کو، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بڑی عمر کی ہے اور اس کو مینوپاز شروع ہو گیا ہے، اب وہ مینوپاز والی عورت کیا کرے کہ پیریڈ تو اب اس کو ہو نہیں رہے، تو پھر اس کی عدت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سورہ طلاق کی آیا نمبر 4 سے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے ان کی بھی۔ پھر اگر عورت، ایک اور سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ عورت پریگننٹ ہے، اب کیا ہوگا؟ اب پیریڈ تو نہیں آتے پریگننسی میں، تو اب کیا بنے گا؟ اس کی عدت کا کیا ہوگا؟ تو پھر جو بھی، یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور اگر اس کا شوہر اس کے پریگننسی کے درمیان میں اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری تک ہے، کہ جب وہ عورت ڈیلیور کرے گی تو اس کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب چاہے اس کی ڈیلیوری نیکسٹ ڈے ہو جائے، جیسے ہوتا ہے کہ آلموسٹ اینڈنگ ہی ڈیز سے اگلے دن ہی اس کی ڈیلیوری ہو، اسی دن اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے 1 دن بعد اس کی ڈیلیوری ہو، 2 مہینے بعد ہو، یا 6-7 مہینے کے بعد ہو، تو اگر جتنا بھی اس کا ڈیلیوری کا جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ اسی عدت میں ہی رہے گی۔ قروء کا ورڈ، اس کا ایک معنی، میں نے آپ کو جب اس کے معنی لکھوائے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس میں حیض بھی لکھ سکتے ہیں، طہر بھی، دونوں اس میں آ جاتے ہیں، اینڈ دونوں ہی صحیح ہیں۔ تو اس کے اندر جو فقہا کے گروپس ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد قروء سے حیض ہے، اور ایک گروپ کہتا ہے کہ اس سے مراد طہر ہے۔ اور طہر کس کو کہتے ہیں؟ پاکی کو، یعنی کہ پاکیزگی والا ٹائم۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو 2 پیریڈز کے درمیان ہوتا ہے، عورت کا ٹائم جب وہ پاک ہوتی ہے، تو اس کو طہر کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ اب ہمیں طہر کا کیسے پتہ چلے گا؟ طہر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک عورت ہے، آپ کو سمپلیفائی کر کے بتا رہی ہوں، کہ اگر اس کو ایوری منتھ فرسٹ کو پیریڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کو پیریڈ اس کے جو ہے وہ 4 ڈیز تک رہتے ہیں، تو اب اس نے پہلی کو پیریڈ ہوئے اور 4 دن کے بعد اس نے شاور کر لیا، وہ پاک ہو گئی اس کے بعد، اور جب وہ پاک ہوئی اس وقت اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی، اور وہ کون سا دن تھا؟ 5واں دن تھا، کیونکہ چوتھے دن میں تو 4 دن کے پیریڈ تھے، چوتھے دن میں اس نے شاور لے کے پاک ہو گئی، تو 5ویں دن شوہر نے اس کو طلاق دی۔ کیونکہ اس میں آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر عورت کو جب طلاق دینی ہے تو آپ نے پیریڈز کی حالت میں طلاق نہیں دینی، اس کو حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ تو اگر آدمی کا ارادہ ہے کہ اس نے عورت کو ڈیورس کرنا ہے تو پھر وہ، اگر عورت کو پیریڈ ہوئے ہوئے ہیں تو آدمی ویٹ کرے گا کہ جب اس کے پیریڈ ختم ہوں تو پھر وہ اس عورت کو ڈیورس کرے گا، کیونکہ آپ نے پیریڈز کے دوران میں منع کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہے کہ پیریڈ کے دوران میں اگر کسی کو دیا جائے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب پیریڈ ہوتے ہیں تو عورت آلریڈی ایموشنلی کافی ڈاؤن ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ کافی اس کے ہارمونل امبیلنس چل رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہ تھوڑا سا وہ اس ریکوری سے نکل آئے، اس کے جو فیز ہے، اور جب وہ آئے، وہ ٹھیک ہو طہر کی حالت میں، تو پھر اس کو ڈیورس
کا کہا جائے کیا جائے اگر کرنی ہے تو اب جو اس کو فرسٹ کو شروع ہوئے تھے پیریڈ، لیٹس سے کہ وہ مہینہ محرم کا تھا اور پہلی محرم سے اس کو پیریڈ شروع ہوئے، 4 دن کے بعد اس نے نہا لیا اور 5ویں دن شوہر نے اس کو ایک طلاق دے دی۔ اب اس کے پاس وہ محرم کا جو پورا مہینہ ہوگا نا وہ ایک طہر کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کے بعد آتا ہے سفر۔ اب سفر کے مہینے میں پھر سے اس کو 1 تاریخ کو پیریڈ ہوئے، 4 دن کے لیے ہوئے اور اس کے بعد اس نے نہا لیا۔ اب وہ جو پورا سفر کا مہینہ ہے یہ دوسرا طہر ہوگا، سیکنڈ طہر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 3rd منتھ آتا ہے ربیع الاول کا، ربیع الاول میں بھی اسی طرح ہی پہلی کو پیریڈ ہوئے اور 4 دن کے بعد اس نے نہایا، تو پھر یہ ربیع الاول کا جو پورا مہینہ ہوگا بقیہ وہ اس کا تیسرا طہر ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ طہر جو ہیں وہ کون سے ہیں اور کب سے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے جاننا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت جو ہے وہ قروء کے معنی طہر لیتی ہے، یہ جو طہر میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو ایسی جو جماعت ہوتی ہے جو یہ معنی لیتی ہے تو ان کے اکارڈنگلی جیسے ہی عورت کو ربیع الثانی کا حیض شروع ہوگا، ربیع الثانی جو ہے وہ کون سا منتھ ہے؟ 4th منتھ ہے، اور میں نے آپ کو جو اگزامپل میں بتایا تھا محرم کا مہینہ پہلا طہر، سفر کا مہینہ دوسرا طہر اور ربیع الاول کا مہینہ تیسرا طہر۔ اب اس کے بعد میں چوتھا مہینہ شروع ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کو جو پیریڈ شروع ہوں گے، یعنی کہ ابھی پیریڈ سٹارٹ ہی جس دن ہوں گے اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری جماعت جو ہے جو قروء کے معنی پیریڈز لیتی ہے، حیض لیتی ہے، اب وہ کیا کہتی ہے؟ اس اکارڈنگ ٹو دیٹ جو گروپ آف پیپل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ربیع الثانی کا پیریڈ عورت کو جیسے ہی شروع ہوئے تو وہ جب ختم ہوں گے، یعنی کہ ان کے اندر پورے سائیکل کے ڈیز آ جائیں گے جو 4 دن اس عورت کے پیریڈ کے ہیں، تو جب وہ چوتھا دن ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی، اور جیسے چوتھا دن ختم ہوا عورت نے شاور لے کے پاک ہو گئی تو اسی وقت اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو اس کے بارے میں یہ جو بات ہے نا یہ والا کہتے ہیں کہ یہ زیادہ راجح ہے، یعنی کہ زیادہ صحیح ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قروء کے معنی حیض کے ہیں، کیونکہ اس کی وہ کیا بات بتاتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ایک حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کے بارے میں حدیث میں بتایا تھا، بلڈ کے بارے میں نا، تو استحاضہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تھی تو انہوں نے قروء کا ورڈ جو تھا حیض کے معنی میں یوز کیا تھا۔ تو اسی سے پھر یہ بات آتی ہے کہ جو یہ زیادہ بہتر طریقہ لگتا ہے، تو زیادہ لوگ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہی رائے جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اگر ایک جماعت کے مطابق جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کے نہا نہ لے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جو اس کے معنی حیض کے لیتے ہیں، اس وقت تک عورت کی جو ان کی طلاق ہے وہ بائن نہ ہوگی، اور شوہر کو جو حق ہے رجوع کرنے کا وہ باقی رہے گا، یعنی کہ ان پیریڈ کے جو 4 دن ہے اس کے درمیان میں بھی اگر جو مرد ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے عورت کو رجوع کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کو واپس لے لینا ہے، تو سٹل اس کے پاس ابھی ٹائم ہے۔ جبکہ وہ دوسری جماعت جو طہر کے معنی لیتی ہے ان کے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ عورت کو جیسے ہی پیریڈ شروع ہو گئے اب آدمی کا اختیار ختم ہو گیا، اب وہ آدمی اس عورت کو واپس نہیں لے سکتا اس کی اس ٹائم پیریڈ کے اندر، کیونکہ اس کی جو عدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں آتا، اگر دیکھا جائے تو موسٹلی فرق جو ہے وہ میرا خیال ہے 3 یا 4 دنوں کا صرف آتا ہے۔ تو لیکن ہمیں چونکہ 2 رائز ہیں تو ہمیں ان کو دونوں کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے، تو آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں جو ہیں دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں، دونوں کریکٹ ہیں، لیکن جو حیض والی ہے وہ ذرا زیادہ بہتر ہے اس سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
جو مسنون طریقہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو پھر اس کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے، لچ سے کہ آدمی نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے عورت کو ڈیورس کرنا ہے، لیکن ابھی عورت جو ہے وہ پیریڈ میں ہے اور اس کو بھی پیریڈ چل رہے ہیں، تو وہ آدمی ویٹ کرے گا کہ جب وہ عورت نہا لے، پیریڈ سے فارغ ہو جائے، تو اس وقت پھر وہ جو طہر کا ٹائم شروع ہوگا، اس میں آدمی نے عورت سے تعلق قائم نہیں کرنا۔ اگر آپ نے تعلق قائم کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ ویٹ کرنا پڑے گا اگلے طہر کا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آدمی نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر عورت سے وہ کسی قسم کا ریلیشن نہیں رکھے گا اور اس کو تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی جائے گی، اور پھر پوری مدت گزرنے دی جائے گی، یعنی کہ جو پوری مدت جو ہم نے دیکھی 3 طہر یا 3 حیض، وہ 3 جب ٹائم اس کی عدت کا گزر جائے گا پورا اور اس دوران میں وہ رجوع نہ کرے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ خود ہی بائن ہو جائے گی۔ بائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل یعنی کہ اب آپ کے لیے وہ حلال نہیں رہی، تو آٹومیٹکلی کہ آپ نے بس ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ نے طلاق دی اس کو طہر کی حالت میں، اور آپ نے اس کے ساتھ تعلق بھی کوئی قائم نہیں کیا، تو پھر اور آپ نے جو بقیہ اس کی پوری عدت میں آپ ویٹ کریں گے کہ آپ اس سے رجوع نہیں کریں تو آٹومیٹکلی ڈیورس ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ان بٹوین 3 مہینوں کے اندر اندر آپ اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عدت گزر گئی اور اب ایک دم سے ہوا دونوں کی میوچل اگریمنٹ کے ساتھ کہ نہیں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہونا ہے، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ نے عدت گزر چکی ہے تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن یہ اس میں جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، 3 طلاقیں اگر ہو گئیں، اس نے اگر آدمی نے تیسری طلاق دی ہے تو پھر اس میں دوبارہ وہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ہم بات ان کی کر رہے ہیں کہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز۔ اور اگر عدت کے اندر ہی آدمی عورت رجوع کر لیتے ہیں آپس میں، پھر تو کچھ بھی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نکاح کی بھی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، اس میں خالی ان کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا تو نہیں، آدمی کا ہوتا ہے بیسیکلی رجوع کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے۔ تو اگر مرد رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ صرف کہ وہ عورت کے ساتھ اس کو بات چیت کے ذریعے بھی وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو واپس لے رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں یہ چیز کہ جو بھی طلاق کا تھا تو مجھے آپ کو واپس لینا ہے۔ تو اس دوران میں بات چیت کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے شوہر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چلو بس اب چھوڑ دو اس چیز کو، اسے یہیں سٹاپ کرتے ہیں، یا جیسے آدمی نے عورت کو حق کر لیا یا اس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لیا۔ اگر مرد رجوع کرنے کا ارادہ کرے تو پھر عورت منع نہیں کر سکتی کہ میں نے اب رجوع نہیں کرنا۔ آدمی اگر کہہ رہا ہے تو عورت کو کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے رجوع نہیں کرنا، عورت نے اگر اس نے ارادہ کر لیا اب کہ بس مجھے اب اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں عورت کو خلا لینا پڑے گا، تو خلا لے گی، پھر ہوگی علیحدہ وہ۔ اور مرد کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں اصلاح کے معنی ہوں، ایسے نہیں ہو کہ آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ طلاق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم کہ طلاق جو ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق ہوتی ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ تو طلاق رجعی جو ہوتی ہے یہ ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں رجوع کرنے کا حق رہتا ہے شوہر کو، یعنی کہ وہ جب بھی چاہے پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں کہ وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے اندر پہلی 2 طلاقیں آتی ہیں، فرسٹ طلاق اور دوسری طلاق۔ جو تیسری طلاق ہوتی ہے، جو تیسری طلاق کسی کو کہہ دی، وہ ہوتی ہے طلاق بائن۔ اس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا، اس کے بعد تو بالکل وہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا، یہ چیز ہمیں جو پتہ ہونی چاہیے یہ۔ اچھا، اب اس میں اور امپورٹنٹ چیز ایک کیا ہے کہ جب
اس طرح کا ہو، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ کہ طلاق کا ٹائم ہوا ہے، کسی نے طلاق دی ہے، تو اس حالت میں عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طرح اکثر ڈراموں میں موویوں میں دکھایا جاتا ہے، عورت کو دی تو عورت اٹھا کے سامان چل پڑی، اپنے ماں باپ کی طرف چلی گئی، بلکہ جب یہ ہوگا پہلی یا دوسری طلاق میں کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر پہ رہے گی، اور کیونکہ قانوناً وہ اس کی ہی بیوی ہے، ابھی بھی وہ اس کی بیوی ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی زوجیت سے نکل گئی ہے، تو وہ اس کے گھر میں ہی رہے گی آدمی کے، اور اس کے دوران وہ ویسے ہی کام کرے گی جیسے پہلے کرتی تھی، اسی طرح تیار ہو کے رہے گی کہ جس طرح وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ بلکہ آئیڈیلی تو ایسے ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کا ہو گیا ہے کہ آدمی نے پہلی یا دوسری طلاق دے دی ہے، تو عورت کو اپنے آپ کو ذرا زیادہ بنا سنوار کے رکھنا چاہیے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور مرد جو ہے مائل ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے غصہ اس کا۔ تو کیونکہ طلاق جو ہے ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، حلال ضرور ہے، جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے الاؤڈ کیا ہے، لیکن اس کے لیے جو یہ ہے کہ سب سے پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے گھر جڑا رہے، کہ یہ ایک، کیونکہ اس کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں نا یہ آگے جنریشنز تک جاتے ہیں، تو اگر اس میں بچے بھی انوالوڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کی بھی لائف جو ہے وہ کیا رہتی ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ میاں بیوی کی آپس میں صلح ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ عورت بھی منہ بسور کے غصے میں بیٹھ جائے کہ اس نے مجھے طلاق دی، میں تو اب اس سے بات بھی نہیں کروں گی، اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو کے بیٹھی ہے، حالت بھی بری کہ ٹھیک ہے پھر اب اس نے تو مجھے ڈیورس کا کہہ دیا ہے تو میں جو مرضی کروں، میں کس کے لیے، میں کیوں تیار ہوں اس کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، بنائیں سنواریں، اور آپ اسی طرح گھر میں اپنے کام وغیرہ کریں گی جیسے آپ چیزیں جو کام کنٹینیو کریں گی وہ سارا جو آپ پہلے کرتی تھی۔ اب اس کے بعد میں آگے ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ چیز جو اس آیت میں ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ عورتیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، کہ وہ نہیں جائز، نہیں حلال ان کے لیے، کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے، کہ وہ چھپائیں۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی چھپائیں، کس چیز کو چھپانے کی بات آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے پیدا کیا ان کے رحم میں، یعنی کہ پریگننسی کو نہ چھپائیں۔ اگر وہ پریگننٹ ہیں تو ان کو یہ بات بتانی پڑے گی اپنے ہسبینڈ کو، وہ اس چیز کو چھپا نہیں سکتی۔ اور یہ کون آپ کو کہہ رہا ہے؟ ہم سب کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو چھپا نہیں سکتے۔ تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ عورتیں پریگننسی کیوں چھپائیں گی؟ تو بندہ کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب پریگننسی کیوں چھپائیں گی؟ تو بہت سی ریزنز آپ دیکھیں ہو سکتی ہیں۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں، انہیں اب پتہ ہے کہ جتنے ٹائم ہم اس میں عدت میں ہیں ہم نے اپنے شوہر کے گھر رہنا ہے، اور نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اس عورت کا کھانا پینا سارے خرچہ جو ہوگا وہ مرد اٹھائے گا۔ تو سم ٹائم وہ چیزوں کو مس یوز کرنے کے لیے تو وہ اس چیز کو چھپا دیتی ہیں، کہ وہ کوشش کرتی ہیں اپنی عدت کا بھی ٹائم چھپا دیں، پیریڈز کی بات چھپا دیں گی کہ صحیح طرح، اب آدمی کہاں وہ اتنا حساب رکھتے ہیں کہ عورت کو پیریڈ کب ہو رہے ہیں کب نہیں ہو رہے، تو وہ اس چیز کو چھپا جائیں تاکہ وہ اپنی ڈیوریشن بڑھا لیں عدت کی، تاکہ اتنی دیر وہ آدمی جو ہے وہ زیادہ اس پہ خرچ کر سکے، تھوڑا اور ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر لیں۔ اور دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت اپنی پریگننسی چھپاتی ہے، جیسے ابھی سٹارٹ ہی تھی پریگننسی اس کی، تو اس نے اس لیے چھپا لیا تاکہ اس کا شوہر جو ہے وہ کہیں رجوع نہ کر لے، اور یعنی کہ وہ عورت جو ہے وہ دل سے چاہتی ہے کہ میری طلاق ہو جائے، اور اگر اس کو شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پریگننٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اپنا ارادہ بدل لے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے تو وہ اس ارادے کو چینج کر دیتا ہے کہ اس سے اب میرے بچے پہ بھی آگے ہوگا، بچے کا کیا بنے گا، تو وہ طلاق کا ارادہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب دیکھیں کہ منع کیوں کیا گیا ہے، کہ اگر آپ اس کو سینیریو میں لیں کہ ایک عورت تھی، اب اس کو
پریگننسی سٹارٹ ہی تھی بالکل، اور اس کو ڈیورس کا اس کے ہسبینڈ نے کہہ دیا. اب اس نے اس کو نہیں بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور اس کے بعد اس نے 3 مہینے کے بعد کہہ دیا میری عدت ختم ہو گئی، اور پھر اس نے جا کر کہیں اور نکاح کر لیا. اب اس نے نکاح کر لیا تو کیا ہوگا کہ وہ جو نکاح دوسرے مرد کے ساتھ کیا، اب یہ آدمی کو جس کے ساتھ آپ نکاح کریں اسے تو نہیں پتا کہ آلریڈی جو عورت آئی ہے وہ پریگننٹ ہے. یہ تو عورت نے ہر چیز چھپا کے کتنا بڑا ایک گناہ کر لیا کہ اب وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو نام ملے گا دوسرے شوہر کا، جبکہ وہ بچہ اس شوہر کا نہیں ہے، لیکن اس عورت کے چھپانے کی وجہ سے ولدیت بھی چینج ہو گئی. تو یہ جو چیز ہے یہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے. اور اس سے بڑی سب سے پہلی بات تو یہی آپ دیکھ لیں جو غلط ہے کہ پریگننسی کی وجہ سے عدت تو ختم ہی نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا کہ عدت جو ہے پریگننسی میں وہ کیا ہے؟ ڈلیوری. تو جب تک اس کی ڈلیوری نہیں ہوگی تو وہ تو سٹل اپنی عدت میں ہے، جبکہ اس نے جھوٹ بول کے یہ چیز کو بھی ڈینائی کیا. یعنی کہ سب سے پہلا ایک کہہ لیں آپ کے جو جرم اس کا ہوا وہ یہ کہ اس نے اپنی عدت چھپا لی. اب اس نے اپنی عدت کے اندر پھر اوپر سے اس نے دوسرا نکاح بھی کر لیا، تو اب چونکہ وہ عدت میں تھی اب وہ جو دوسری جگہ نکاح ہوا تو وہ نکاح بھی اس کا نہیں ہوا. تو وہ کتنے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، پھر اوپر سے بچہ ہو گیا اس کا، اور وہ دوسرے شوہر سے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ میرا ہے بچہ، پری میچور ہو گیا ہے شاید. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ جو اس چیز کا بتایا ہے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کمپلیکیشن اس میں جو بعد میں ہو کہ عورت کو اپنا حمل ظاہر کرنا ہوگا، اور اس کو حق نہیں ہے عورت کو کہ وہ اس چیز کو چھپا سکے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پہ یقین رکھتی ہے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورت کو کہہ دی کہ اگر کوئی عورت جو اللہ پہ یقین رکھتی ہے اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو نہ چھپائے، اس چیز کو اوپن کرے. اور پھر اگر دونوں شوہر اور بیوی آمادہ ہوں رجوع کرنے کے لیے تو پھر وہ آپس میں اس عدت کے دوران ہی رجوع کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں، اس آیت کا یہ جو پورشن ہے صرف اگر ہم اس کو دیکھیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اچھا اس میں کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں عورتوں کو واپس لینے کے لیے بجائے اس کے کہ عورت کہیں اور جو نکاح کرے تو جو شوہر ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتا ہے عورت کو واپس لینے کا تو وہ حقدار ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اگلا پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شرط بھی ساتھ لگا دی کہ بے شک وہ آدمی زیادہ حقدار ہے عورت کو واپس لینے کا اگر اس کا ارادہ ہو اصلاح کا، یعنی کہ وہ گھر بسانے کی خاطر کرنا چاہ رہا ہو. اس کو یہ ہے کہ مجھے میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، میرا گھر نہ تباہ ہو جائے، صرف اس گھر کو بچانے کی خاطر اور اس سارے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے کہ اس نے ارادہ کیا کہ اب آج کے بعد سے ہم اپنے جو ہے حالات بہتر رکھیں گے. تو اس چکر میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زیادہ حقدار ہے لینے کا. اگر مرد یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس عورت کو تنگ کرنے کے لیے اس کو واپس لینا ہے کہ میں اس کو مزہ چکھاؤں گا ذرا، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بہت کامن چیز ہے کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد کسی وجہ سے اب جب عورت ڈیورس لینا چاہ رہی ہے یا ان کی ہوئی ہے تو وہ مرد جو ہے عورت کو محض اپنے ساتھ پھنسانے کے لیے کہ نہ وہ خود اس کے ساتھ ایز اے ہسبینڈ تعلق رکھے گا اور نہ ہی وہ اس کو ڈیورس کر کے جانے دے گا. تو جب وہ اس طرح سے کوئی ہوتی ہے وہ عورت کو تنگ کرنے کے لیے اگر واپس لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ صرف اس کی ریزن آدمی کی واپس لینے کی اصلاح ہونی چاہیے کہ وہ یہ سارے معاملات کو سنوارنا چاہ رہا ہے، سارے معاملات کو سیٹل کرنا چاہ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ عورت کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس میں.
ستانے کی خاطر نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی نے طلاق دی عورت کو، 1 یا 2 طلاق دی ہے، تو وہ عورت تو اتنی زیادہ اس میں نہیں ہوتی، اس کے شوہر اس کو واپس لینے کا ارادہ کرتا ہے جب، تو عورت تو ایگری کرتی ہے کہ ہاں میرا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے مجھے بھی گھر بچانا ہے۔ اب کیا ہو جاتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے۔ یہ بھی آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا، سینیریو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو ولی ہیں یعنی کہ اس کے بھائی آگے آ جاتے ہیں کہ یہ تو اس نے ہماری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے، اب تو ہماری بہن جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے گی ہی نہیں۔ اب وہ میاں بیوی دونوں ایگری کرتے ہیں، لیکن اب جو لڑکی کے ولی ہیں وہ نہیں کر رہے، لڑکی کے گھر والے نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس حق میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ مرد کو زیادہ حق ہے رجوع کرنے کا۔ اگر مرد ارادہ کر لیتا ہے تو جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ منع نہیں کر سکتے اپنی بہن کو، تو وہ وہی کرنا پڑے گا جو شوہر کر رہا ہے، جو شوہر یعنی کہ رجوع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ شوہر کو اجازت ہے، جبکہ لڑکی کے جو گھر والے ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے اس معاملے میں۔ پھر اس کے بعد اگلا پورشن اس آیت کا جو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ان کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پہ ہیں۔ تو یہاں پر حقوق کی برابری بتائی جا رہی ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں، دونوں جو ہیں وہ اس میں برابر ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا پورشن جو اس میں اب بتایا جا رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے بارے میں ایک بات ایکسٹرا جو بتائی گئی کہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ زیادہ ہے۔ اب وہ 1 درجہ زیادہ ہے، کیا مطلب اس بات کا کہ وہ 1 درجہ مرد جو ہے وہ عورت سے اوپر ہے، کیونکہ اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کا ایسے کہا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر 1 درجہ اوپر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کا اور ایون رجوع کرنے کا حق جو ہے یہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ طلاق میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت کو اگر ہے خلا لے سکتی ہے، لیکن عورت منہ سے طلاق کہہ کے تو نہیں کر سکتی نا، جیسے مرد کے پاس اللہ نے اس کو حق دیا ہے۔ پھر اسی طرح طلاق کے اندر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ رجوع کا حق دیا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ آدمی کا ارادہ نہیں ہے لیکن عورت رجوع کرنا چاہ رہی ہے تو وہ رجوع نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تک مرد کا ارادہ نہیں ہوگا تو عورت جتنا مرضی چاہے، لیکن مرد نے ڈیسائیڈ کر لیا میں نے رجوع نہیں کرنا تو وہ رجوع نہیں کر سکتے۔ تو لیکن یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے اس چیز کا۔ اسی طرح نکاح کا بھی دیکھ لیں، جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں بھی مرد کے جو کہنے کی وجہ سے، مرد جو اقرار کرتا ہے اس کی وجہ سے نکاح کی گرہ لگتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اور کیا ریزن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 1 درجہ اوپر رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، اور قوام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ پرووائڈر ہے، وہ مینیجر ہے، وہ رسپانسیبل ہے۔ پرووائڈر کس چیز کا؟ اپنے گھر کے خرچے کا، اس کے کھانا پینا، یہ سارا جو کما کر لانے کا جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے ساری ضروریات جو ہیں۔ پھر وہ مینیجر ہے، یعنی کہ وہ گھر کے معاملات مینیج کرتا ہے، اور وہ رسپانسیبل ہے اپنے گھر کا، کہ اس کے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے سب کی، جو ایک طرح سے ضروریات کا خیال رکھنا، ایک تو کما کر لانا اور پھر اتنا کما کے لانا کہ جس سے ساروں کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے۔ پھر وہ اپنے گھر کا انچارج ہے، کیونکہ آپ دیکھیں حاکم ہے وہ اپنے گھر کا۔ دیکھیں سب سے بڑا کون ہوتا ہے گھر میں، جو آپ ایسے ہی کہہ لیں جیسے کہہ لیں کہ بادشاہ کون ہے گھر کا، تو وہ ہسبینڈ ہے۔ پھر اس کے بعد بیوی کو آپ کوئین کی صورت میں لے لیں کہ وہ بیوی شوہر سے نیچے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا ہے اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو جو بندہ گھر چلا رہا ہے، اس کے پیسے کی وجہ سے گھر چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حق زیادہ ہوگا، اور اسی لیے اس کو قوام کہا گیا کہ یہ چونکہ
خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پہ، اپنا مال کما کر ان کے لیے لے کر آتا ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ اوپر کیا۔ دوسرا پھر ایک اور ریزن اس میں کیا آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتیں فزیکلی بھی کمزور ہوتی ہیں، ایموشنلی بھی کمزور ہوتی ہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ ایموشنلی بھی مور سٹیبل ہوتا ہے۔ تو اسی کے آپ اس کی مثال ایسے ہی دیکھ لیں کہ گھر میں مائیں ہوتی ہیں، ماؤں کا رویہ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ اور ایک باپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ باپ جو ہوتے ہیں تھوڑی سختی بھی کر لیں گے، ماں کا تو دل تو ویسے ہی ایک دم سے ہی، کوئی بچے کی ذرا سی بھی بات ہو دل ان کا پگھل جاتا ہے ایک دم سے، اور مرد کے لیے ذرا ہوتا ہے کہ وہ سٹیبل رہتے ہیں ایسی سچویشنز میں، تو اتنی جلدی ایموشنلی وہ ڈاؤن نہیں ہوتے جتنی جلدی عورت ہو جاتی ہے۔ تو اب سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، اللہ رحم کرے، جیسے کہ ایسی سچویشن ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حق دے دیتے اس چیز کا کہ طلاق کا ان کے ہاتھ میں بھی اختیار ہوتا، تو پھر تو آپ دیکھیں کہ جو ڈیورس ریٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہوتا، کیونکہ عورتیں تو اتنی غصے میں ایک دم سے ایموشنلی آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز پہ اٹھ کے ڈیورس کرنا شروع کر دیں مرد کو، جبکہ مرد جو ہے وہ بہت حد تک اس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ جب بہت حالات سر سے گزر جاتے ہیں یا حالات ایسے ہو جائیں تو پھر کبھی ہوتا ہے کہ ڈیورس کی بات آتی ہے، لیکن آدمی لوگ بہت ان میں پیشنس ہے، برداشت کرتے ہیں، جبکہ عورت کے اندر برداشت کا اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق جو ہے عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ بھی ایک مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور عورتوں کی کیا ریزن ہے ایموشنلی ویک ہونے کی؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت کو سب سے پہلے تو آپ یہی دیکھیں کہ ہر مہینے جو پیریڈ ہوتے ہیں، پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے ہی عورت کی حالت کیسی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایموشنلی انسٹیبل ہو جاتی ہے، پھر اس کے موڈ سوئنگز شروع ہو جاتے ہیں، اور جو پری مینسٹرول پیریڈ ہوتا ہے عورت کا، تو کافی چیزیں اس کی جو ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ، ہیلتھ بھی اس کی پھر پیریڈ کے اندر بھی اس کی ہیلتھ ڈاؤن ہوتی ہے، تو شی از گوئنگ تھرو اے لاٹ۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت پہ ایسی کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے۔ تو یہی ریزن ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ عورت کو پیریڈز کے اندر ڈیورس کرنا منع ہے، کیونکہ یہ عورت آلریڈی اس میں بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے، آلریڈی اس کو پین ہو رہا ہے، کیونکہ اب دیکھا ہے نا پیریڈ ہوتے ویسے بھی بڑی انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے عورت کی، پھر چونکہ وہ پاکیزگی کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس میں بھی اس کو تھوڑی سی ایک فیل آتی ہے، اپنے آپ کو صحیح نہیں محسوس کر رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ عورت کے یہاں پہ خیال رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت بڑی فیور کی ہے عورتوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسی ذمہ داریوں سے بچا لیا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داریاں یہ مرد پہ ڈال دیں ساری کی ساری، کیونکہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بہت سی جو ذمہ داریاں ہیں۔ کیا ہیں عورت کی ذمہ داریاں؟ کہ اس نے شوہر کا گھر سنبھالنا ہے، وہ گھر کی ٹیک کیئر کر رہی ہے، آدمی کے ذمہ کمانا لگا دیا ہے اور عورت کے ذمہ گھر کی ٹیک کیئر کرنی لگا دی۔ پھر عورت کے لیے اور سب سے بڑی کتنی بڑی ایک اس کی جو جاب ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، بچوں کو پہلے پیدا کرنا، بچوں کو فیڈ کرانا، پھر ان کو پالنا، تو یہ سارا کام چھوٹا تو نہیں ہوتا بچوں کی ٹیک کیئر کرنا۔ اور پھر خالی اس میں یہ بچوں کو پالنا، ہم تو کہہ دیتے ہیں ایک ورڈ ہے بچوں کو پالنا، کتنی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اٹس اے فل ٹائم جاب۔ آپ سب لوگوں کو، ہم سب کو اس کا اندازہ ہے کہ جب ہم گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کام نیور اینڈنگ کام ہوتا ہے، جبکہ وہ عورتیں جو باہر جا کے کام کرتی ہیں کم از کم ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ 8 to 5 آپ نے جاب کی، آپ گھر آ گئیں، آپ کا یور ورک از ڈن۔ مرد ہیں خاص طور پہ، جیسے مردوں کو آپ لے لیں، وہ اپنی جاب کر کے آتے ہیں اور بس دیٹس اٹ، ڈن ہو گئے۔ عورتوں کی اگر وہ باہر بھی جاب کر رہی ہیں تو پہلے وہ باہر جا کے کام کریں گی، پھر جیسے گھر آئیں گی تو آ کے گھر کا کام شروع کر دیں گی۔ تو عورتوں کے لیے تو ایک یہ دوہری ایک مصیبت بن گئی کہ باہر کا بھی کریں گھر کا بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا، اور عورتوں کی ذمہ داری صرف گھر کی حد تک ہے کہ وہ گھر کو سنبھالیں، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، گھر کی ٹیک کیئر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوام بنانے کا یا مرد کو ایک درجہ جو اوپر رکھا ہے، ایک یہ بھی کہ آپ دیکھیں کہ جو جہاد پہ جانا، جہاد کے اوپر جاتے ہیں مرد لوگ جنگ میں، تو وہ بھی اجازت کس کو؟ مرد کو ملتی ہے، عورت کو تو نہیں ملتی نا کہ عورت جائے جنگ لڑے جا کے، تو اس وجہ سے بھی ایک درجہ آدمیوں کا جو اوپر ہے۔ پھر اور درجہ مرد کا کہاں پہ زیادہ ہے؟ جب انہیریٹنس کی بات آتی ہے، جو وراثت کی بات آتی ہے، تو اس میں بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مرد کا جو حصہ ہے وہ عورت سے دگنا ہے۔
تو جو بھی آپ کی جیسے بیٹی کا ایک حصہ ہے تو بیٹے کے 2 حصے ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مرد کا ایک حصہ اوپر ہے. جبکہ اس سے پہلے والی چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ جب حقوق کی بات آتی ہے تو دونوں کے حقوق سیم ہیں. ایسا نہیں کہ ایک عورت کے حقوق میں کمی کر دی کہ مرد کے حق زیادہ بنتے چیزوں میں، مرد کے پاس زیادہ حقوق ہیں عورتوں کے پاس کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ ان کے دونوں کے حقوق برابر ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درجہ اوپر دیا ہے، وہ بھی سرٹن چیزوں میں. تو اس سے یہ نہ ہو کہ شیطان ہمارے دماغ پہ ہمیں مینیپولیٹ کرنا شروع کر دے اور الٹی الٹی چیزیں دماغ میں ڈالنا شروع کر دے، جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں ایک دم سے پھر ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں عورت کو پٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کیا بتا دیا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی اس میں بتا دیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک تو زبردست اور حکمت والا ہے، کہ ہر فیصلہ جو اللہ کا ہوتا ہے اس میں حکمت ہے، کوئی وزڈم چھپی ہوئی ہے. ہماری عقلیں چونکہ بہت چھوٹی ہیں، ہماری عقل میں باتیں آتی نہیں ہیں. بہت سی باتیں ہم دیکھتے ہیں اسلام کے متعلق کی تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے کیوں ہے، پتہ نہیں یہ، حالانکہ ایسے بھی ہو سکتا تھا. اب جیسے دیکھیں کہ کسی کے پاس ہم دیکھتے ہیں اتنا اللہ نے ان کو مال دیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، ادھر لٹا رہے ہیں ادھر لٹا رہے ہیں، کہ ان کو حساب ہی نہیں چیزوں کا. اور اس کے مقابلے میں آپ ایک دیکھیں، ایک لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس 3 وقت کھانے کو کچھ نہیں، بچے سٹارو کر رہے ہیں، بھوکے مار رہے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا کتنی دفعہ کہ ایسے کیوں ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان سے تھوڑا سا مال جو تھا ان کو بھی مل جاتا تھا، کہ یہ بیچاروں کے گھر میں بھی کم از کم 1-2 وقت کی روٹی تو ہوتی. ایک طرف آپ مطلب دونوں طرف آپ ایکسٹریمز دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بہت زیادہ ہے اور ایک طرف کچھ بھی نہیں. تو ہمارے عقل میں یہ آتی ہے بات کہ ہاں یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکولائز کر دیتے کسی طرح. تو لیکن ہمیں تو نہیں پتا، اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ کا ہر کام جو ہے وزڈم کے اوپر ہے، حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا اینڈ دیکھیں کس طرح سے کیا، کہ ساتھ ہی یہ چیز بتا دی کہ یہ اللہ زبردست بھی ہے، یعنی کہ ہر چیز پہ غالب بھی ہے، کہ وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے، جو چاہے حکم دے. اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ اس کے ہر فیصلے جو ہیں اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.